والصلاة والسلام على حبيبه دائما وسرمدا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. سورہ انفال آیت کریمہ کا نمبر 42 ہے اور رکوع نمبر 5 ہے. سورت کا پارے کا پہلا رکوع ہے. فرمایا اذ انتم بالعدوۃ الدنیا، وہ وقت یاد کرو جب تم لوگ وادی کے قریب والے کنارے پر تھے. وہم بالعدوۃ القصوی، اور وہ لوگ دور والے کنارے پر تھے. والرکب اسفل منکم، اور قافلہ تم سے نیچے کی طرف تھا. ولو تواعدتم، اور اگر تم پہلے سے لڑائی کا وقت آپس میں طے کرتے. لاختلفتم فی المیعاد، تو وقت طے کرنے میں تمہارے درمیان ضرور اختلاف ہو جاتا. ولیکن لیقضی اللہ امرا کان مفعولا، لیکن یہ واقعہ کہ پہلے سے طے کیے بغیر لشکر ٹکرا گئے اس لیے ہوا لیقضی اللہ امرا کان مفعولا، کہ جو کام ہو کر رہنا تھا اللہ اسے پورا کر دکھائے. لیہلک من ہلک عن بینۃ، تاکہ جسے برباد ہونا ہو وہ واضح دلیل دیکھ کر برباد ہو. ویحیی من حی عن بینۃ، اور جسے زندہ رہنا ہو وہ واضح دلیل دیکھ کر زندہ رہے. وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور اللہ ہر بات سننے والا، ہر چیز جاننے والا ہے. اذ انتم، جب تم تھے، بالعدوۃ الدنیا، عدوہ جانب کو کہا جاتا ہے، وادی کنارے کو. الدنیا یہ ادنا کی مؤنث ہے اور دنا یدنو کے معنی ہوتے ہیں قریب ہونا. اور یہاں آیت کریمہ میں بالعدوۃ الدنیا سے مراد یعنی وادی بدر کا وہ کنارہ ہے، وہ سمت ہے کہ جو مدینہ منورہ سے قریب تر تھی. وہم، اور وہ کفار، بالعدوۃ القصوی، وہ دور والے کنارے پر تھے. قصوی یہ اقصی سے مؤنث ہے، مراد مدینے سے دور والی جو جانب تھی، مکہ کی طرف والی، مکہ کا لشکر جس طرف کھڑا تھا تو وہ طرف مراد ہے. وہم بالعدوۃ القصوی، اور وہ لوگ دور والے کنارے پر تھے. والرکب، رکب کہتے ہیں قافلے کو، کارواں کو. راکب کی جمع، راکب سوار کو کہا جاتا ہے. قافلہ اسفل، اسفل کے معنی نیچے، منکم تم سے، قافلہ تم سے نیچے تھا. ولو، اور اگر تواعدتم، تم آپس میں یعنی ایک دوسرے سے وعدہ کر لیتے. لاختلفتم، تو ضرور تم آپس میں اختلاف کرتے. فی المیعاد، مقررہ وقت میں، یعنی جس وقت آپ نے وعدہ کیا اس وقت کے اندر
تو اس وعدے میں آپ لوگوں کے درمیان اختلاف پیدا ہوتا. لیکن لیقضی اللہ کر گزرنے والا ہے امرن اس کام کو کان مفعولا جو کام جس کا یعنی جو کام ہو کر رہنا تھا. لیہلک تاکہ ہلاک ہو برباد ہو من وہ شخص ہلک عن بینۃ جو یعنی ہلاک ہو واضح دلیل دیکھ کر برباد ہو. ویحیا اور زندہ رہے من وہ شخص حیا جس نے زندہ رہنا ہو عن بینۃ واضح دلیل دیکھ کر. وان اللہ لسمیع علیم اور اللہ ہر بات سننے والا ہر چیز جاننے والا ہے. تو یہاں اصل میں غزوہ بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قافلہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر اور اسی طرح مشرکین کا جو لشکر تھا، تو اس کے مقام کو بیان کیا جاتا ہے کہ یہ دونوں لشکر جب ایک دوسرے سے ٹکرائے تھے تو یہ کس مقام پر تھے. تو فرمائے کہ مسلمانوں کا لشکر وہ مدینہ کی طرف قریب والا جو کنارہ تھا اس پہ تھے، عدبت الدنیا جس کو فرمایا گیا. اور یعنی اس نقشہ جنگ کے بیان سے اصل میں یہ مقصد بتلانا ہے کہ جنگی اعتبار سے مسلمان بالکل بے موقع غلط جگہ ٹھہرے تھے، جہاں سے یعنی دشمن پر قابو پانے کا بلکہ اپنی جان بچانے کا بھی کوئی ظاہری امکان نہ تھا، کیونکہ اس میدان کی وہ جانب جو مدینہ سے قریب تھی وہ ایک ریتلی زمین تھی جس میں چلنا دوبر تھا اور پانی کی کوئی جگہ ان کے پاس نہ تھی، اور مدینہ سے بعید والی جانب جہاں پہ لشکر کفار نے اپنا پڑاؤ ڈالا تھا وہ صاف زمین تھی اور پانی بھی وہاں سے قریب تھا. فرمایا تم وہ وقت یاد کرو جب تم تھے بالعدوۃ الدنیا، ایسی جگہ پہ کہ یعنی اس کا جو مفہوم ہے عدوۃ الدنیا کے معنی تو ویسے قریب والے کنارے پہ، لیکن جب تم ایسی جگہ پہ تھے کہ جہاں پہ دشمن پہ فتح پانا تو دور کی بات، تمہارے لیے اپنی جانوں کا بچانا وہ بھی ناممکن تھا. وَهُمْ بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوَىٰ اور وہ جو لوگ تھے وہ دور والے کنارے پہ تھے جہاں سے اس کے لیے ان کے لیے تمہیں قابو کرنا، تم پہ فتح پانا بالکل آسان تھا. اور وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ تیسرا قافلہ جیسے پہلے فرما دیا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے تمہارے ساتھ وعدہ کیا ہے احدى الطائفتین انہا لکم، دو قافلوں میں سے ایک قافلہ وہ تمہیں ملے گا. اب یہ جو ابو جہل کا قافلہ ہے وہ تو بظاہر تم پہ غالب نظر آ رہا ہے. ابو سفیان کا جو لشکر تھا اس کا جو قافلہ تھا 40 بندوں کا جو رکھ تھا تو کارواں تھا، اسفل منکم وہ تو نیچے سے چلا گیا، بحیر احمر کے کنارے سے وہ اپنے قافلے کو بچا کر لے گیا. وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ اور اگر تم آپس میں معاملہ طے کر لیتے، جنگ کے لیے کوئی دن مقرر کر لیتے، لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ تو مقررہ وقت کے اندر تمہارے درمیان اختلاف پیدا ہوتا. ایک تو اختلاف کا مطلب یہ ہے کہ یعنی تم کوئی وقت آپس میں طے نہ کر پاتے کہ مسلمان وہ بھی اس بات پہ زور لگاتے کہ ہمارے پاس عددی قوت افرادی قوت زیادہ ہو جائے، اسلحہ زیادہ ہو جائے تو پھر اس کے بعد ہم کوئی وقت رکھیں گے اور مشرکین سے لڑنے کے لیے. تو اسی طرح مشرکین کی طرف سے بھی میدان جنگ میں آنا اور مسلمانوں کے مقابلے میں مدینہ پہ چڑھائی کرنا تو وہ اس میں ان کی طرف سے بھی اختلاف ہوتا. تو دونوں طرف سے اختلاف پیدا ہوتا اور خصوصاً جو کمزور گروہ ہے وہ کبھی بھی لڑائی پہ جہاد پہ تیار نہ ہوتا کیونکہ انہیں پتا ہوتا کہ ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ایسا ماحول بنا دیا کہ اب مسلمان مدینہ سے جو نکلے تھے، جیسے قرآن نے کہا وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ تم لوگ یہ چاہتے تھے کہ جو ابو سفیان کا قافلہ ہے وہ تمہیں ملے، اس کے مقابلے میں وہاں 40 افراد ہیں اور ان کے پاس بڑے اونٹ ہیں، اونٹوں کے اوپر بہت بڑا سامان ہے، 50,000 اشرفیاں اور اس کے بقدر سامان ہے.
تو تم لوگ تو چاہتے تھے کہ تمہیں ابو سفیان کا قافلہ تمہارے ہاتھ لگے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کوئی اور ہی منظور تھا، اسی لیے فرما دیا وَلَٰكِن لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا، لیکن اللہ کر گزرنے والا تھا اس کام کا، کان مفعولا، جس کا ہو چکنا ٹھہر گیا تھا، جو اللہ نے طے کر لیا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسا کریں گے، تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں لا کے بدر کے میدان میں مشرکین کا جو بڑا لشکر تھا، ابو جہل، جو لوگ بڑے یعنی تمتراک کے ساتھ اور بڑے زور و شور کے ساتھ مکہ سے نکلے تھے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں اس کے مقابل لا کے کھڑا کر دیا، اور وہاں بھی یعنی بدر کے میدان میں بھی وہاں بھی تم اپنی کمزوری محسوس کر رہے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں فرما رہے تھے اللہم ان تہلک هذه العصابہ، اے اللہ اگر یہ مٹھی بھر جماعت ہلاک ہو گئی فلن تعبد فی الارض بعد اليوم، آج کے بعد زمین میں تیری عبادت کرنے والا کوئی باقی نہیں رہے گا۔ تو کہاں وہ 1000 جوان جو مسلح ہیں، سامان ان کے ہر طرح کا سامان حرب ان کے پاس موجود ہے، اور کہاں ان کے مقابلے میں 313 بے سر و سامان فاقہ زدہ مسلمانوں کا ایک ٹولہ، اور وہ بھی محاذ جنگ کے اعتبار سے بے موقع۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا میں نے یہ فیصلہ کر دیا تھا کہ امرن کان مفعولا، جو فیصلہ کر گزرا تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، تو اسے اللہ نے ظاہر کرنا تھا۔ لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ، فرمایا یہ تمہیں اس لیے آپس میں ٹکرایا، غزوہ بدر میں تمہارا مقابلہ بجائے ابو سفیان کے ابو جہل کے لشکر کے ساتھ اس لیے کرا دیا لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ، جو شخص ہلاک ہو، برباد ہو، تو وہ ایک کھلی دلیل کو دیکھ کے برباد ہو۔ یہاں پہ یہ جو ہلاک کا لفظ ہے، یا اس کے بعد جو فرمایا یحییٰ من حی عن بینۃ، اس سے مراد یہ جو موت و حیات ہے، تو دونوں لفظوں سے ظاہری موت و حیات کا معنی مراد نہیں ہے، ظاہری زندگی اور موت مراد نہیں ہے، بلکہ معنوی موت و حیات یا ہلاکت و نجات مراد ہے۔ تو معنوی جو حیات ہے وہ اسلام اور ایمان ہے، اور موت جو ہے وہ شرک اور کفر ہے۔ لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ، جو ہلاک ہو، جو کفر اختیار کرے تو وہ دلیل کو دیکھ کے اختیار کرے، یعنی اسے پتا چلے کہ واقعی بھی میں کفر پہ ہوں، میں باطل پہ ہوں۔ وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ، اور جو اسلام پہ زندگی گزارے تو اسے بھی پتا ہو کہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد و نصرت ہمارے ساتھ ہے، اور یقیناً میں حق اور سچ پہ ہوں۔ کہ حق واضح ہونے کے بعد یعنی غلط فہمی کا احتمال اور عذر ختم ہو گیا کفار کے لیے۔ اب جو کفر اختیار کرتا ہے تو وہ دیکھتی آنکھوں ہلاکت کی طرف جا رہے ہیں، اور جو اسلام اختیار کرتا ہے تو وہ دیکھ بھال کر دائمی زندگی اختیار کر رہا ہے۔ آخر میں فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ، اللہ خوب سننے والا، جاننے والا ہے۔ اذ یریکہم اللہ فی منامک قلیلا ولو اراکہم کثیرا لفشلتم ولتنازعتم فی الامر ولکن اللہ سلم انہ علیم بذات الصدور۔ اذ یریکہم اللہ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وہ وقت یاد کرو، یریکہم اللہ، جب اللہ خواب میں تمہیں ان دشمنوں کی تعداد کم دکھا رہا تھا۔ یریکہم اللہ فی منامک، اللہ دکھا رہا تھا تمہیں فی منامک، آپ کے خواب میں، قلیلاً تھوڑے سے، ان کی تعداد کم دکھا رہا۔ ولو اراکہم کثیراً، اور اگر تمہیں ان کی تعداد زیادہ دکھا دیتا، لفشلتم، تو اے مسلمانوں تم ہمت ہار جاتے، ولتنازعتم فی الامر، اور تمہارے درمیان اس معاملے میں اختلاف پیدا ہو جاتا۔ ولیکن اللہ سلم، لیکن اللہ نے تمہیں اس سے بچا لیا۔ انہ علیم بذات الصدور، یقیناً وہ سینوں میں چھپی باتیں خوب جانتا ہے۔ اس جب یعنی وہ وقت یاد کرو جب یریکہم اللہ، اللہ نے دکھایا آپ کو، ارا یری کے معنی دکھانا، یری اس نے دکھایا کا آپ کو، ہم وہ لوگ کفار، کس نے دکھایا؟ آگے اللہ کا لفظ ہے،
اللہ نے دکھایا آپ کو وہ کفار کی تعداد فی منام کا آپ کے خواب میں. نوم خواب کو کہا جاتا ہے. قلیلاً تھوڑے سے. ولو اور اگر اراکا وہ اللہ دکھاتا آپ کو ہم ان لوگوں کی تعداد کثیراً زیادہ لفشلتم آگے جمع کا صیغہ ہے کہ مسلمانوں تم ہمت ہار جاتے. واحد کا صیغہ نہیں ہے. الیاذ باللہ کی نبی علیہ السلام مخاطب ہیں کہ آپ ہمت ہار جاتے. نہیں، لفشلتم تو تم سب مسلمان تم ہمت ہار جاتے. ولا تنازعتم فی الامر اور تمہارے درمیان اس معاملے میں اختلاف پیدا ہو جاتا، نزاع پیدا ہو جاتا، یعنی کفار کے ساتھ لڑنے میں اختلاف پیدا ہو جاتا. ولیکن اللہ سلم لیکن اللہ نے تمہیں اس سے بچا لیا، اللہ نے تمہیں محفوظ رکھا. انہ علیم بذات الصدور یقین اللہ سبحانہ و تعالی جاننے والے ہیں سینوں میں چھپی باتوں کو. لفشلتم یہ لفظ بعد میں بھی آئے گا. فتفشلوا آیت نمبر 86 میں. تو فشل کہا جاتا ہے، فشل اس کا مادہ ہے. فشل کے معنی کم میں ہمت ہو جانا، بزدلی اختیار کرنا، بزدلی کے ساتھ کمزور ہو جانا. اور تنازعتم لتنازعتم تم ضرور ایک دوسرے کے ساتھ تنازع کرتے، جھگڑتے، اختلاف کرتے. سلمہ تسلیم سے ہے، اس نے تمہیں بچا لیا. تو اب یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب کا ذکر ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں کفار کی جو تعداد تھی وہ کم کر کے دکھائی کہ کفار کی تعداد وہ بہت کم ہے، اور اگر اللہ سبحانہ و تعالی تمہیں دکھاتا ان کی تعداد زیادہ تو لفشلتم تو مسلمان وہ کمزور پڑ جاتے اور ان کے ساتھ لڑنے میں اختلاف کرتے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالی نے مسلمانوں کو بچا لیا. وَإِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ اس آیت کریمہ پہ اور بعد والی آیت دونوں پہ ایک ساتھ گفتگو کرتے ہیں. وَإِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ اور وہ وقت یاد کرو کہ جب اللہ سبحانہ و تعالی نے تمہاری نگاہوں میں ان کی تعداد کو کم کر دکھایا. یریکموہم اللہ سبحانہ و تعالی نے تمہیں دکھایا ان کفار کی تعداد. اذ التقیتم جب تم ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کے مد مقابل آئے تھے. فی اعینکم تمہاری آنکھوں میں قلیلاً تھوڑے سے، یعنی وہ وقت یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے مد مقابل آئے تو اللہ تمہاری نگاہوں میں ان کی تعداد کم دکھا رہا تھا. وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ اور ان کی نگاہوں میں تمہیں کم کر کے دکھا رہا تھا. مسلمان وہ سمجھ رہے تھے کہ کفار ہمارے مقابلے میں بہت کم ہے، اور کفار سمجھ رہے تھے کہ مسلمان ہمارے مقابلے میں کم ہے. لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وہی بات دوبارہ آ گئی کہ جو کام ہو کر رہنا تھا اللہ اسے پورا کر دکھائے. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ اور تمام معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں. اذ یریکموہم اس نے تمہاری نظروں میں ان کو دکھایا. اللہ نے یریکموہم اللہ سبحانہ و تعالی نے تمہاری نظروں میں ان کفار کو دکھایا. کمو اصل میں یہ کم ہے، تو اس کو واب اشباع کہا جاتا ہے جو دو ضمیروں کے درمیان فرق کرنے کے لیے لایا جاتا ہے. جیسے یہ پھر یریکم ہم ہوتا تو یریکمو یعنی یریکم ہم، تو یریکمو ہم واو درمیان میں آ گیا فرق کے لیے، تو اس نے تمہاری نظروں میں ان کو دکھایا. اذ التقیتم التقیتم کے معنی جب تم ملے، تم نے ملاقات کی، تمہارا آمنا سامنا ہوا، تم ایک دوسرے کے مد مقابل آئے. فی اعینکم اللہ نے تمہاری آنکھوں میں، اعین عین کی جمع، عین آنکھ کو کہا جاتا ہے. قلیلاً تھوڑے سے اللہ نے تمہاری آنکھوں میں کفار کو تھوڑا کر کے دکھایا. وَيُقَلِّلُكُمْ اور ان کی نظروں میں تمہیں کم کر کے دکھا رہا تھا، تمہیں کم کر کے دکھا رہا تھا فی اعینہم ان کی آنکھوں میں. لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا تاکہ جو کام ہو کر رہنا تھا اللہ اسے پورا کر دکھائے. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ
اور تمام معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ یہاں اس آیت کریمہ کو سمجھنے سے پہلے سورہ آل عمران کی ایک آیت کریمہ ہم نے پڑھی تھی، آیت کریمہ نمبر 13۔ اگر قرآن کریم ہے آپ حضرات کے پاس تو اس میں دیکھ لیں اس آیت کریمہ کو، سورہ آل عمران کی آیت کریمہ نمبر 13، اور وہاں اس پہ ہم تھوڑی سی گفتگو بھی کر چکے ہیں۔ وہ آیت کریمہ کچھ یوں ہے، قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ واخری کافرۃ یرونہم مثلیہم رأی العین واللہ یؤید بنصرہ من یشاء ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار۔ تمہارے لیے قد کان لکم آیۃ، تمہارے لیے بڑی نشانی ہے، فی فئتین التقطا، ان دو گروہوں کے واقعے میں جو ایک دوسرے سے ٹکرائے تھے۔ فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ، ان میں سے ایک گروہ اللہ کے راستے میں لڑ رہا تھا، وَأُخْرَى كَافِرَةٌ، اور دوسرا کافروں کا گروہ تھا، یرونہم مثلیہم رأی العین، جو اپنے آپ کو کھلی آنکھوں ان سے کئی گنا زیادہ دیکھ رہا تھا۔ واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، اللہ جس کی چاہتا ہے اپنی مدد سے تائید کرتا ہے۔ ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، بے شک اس واقعے میں آنکھوں والوں کے لیے عبرت کا بڑا سامان ہے۔ اب یہاں پہ اس وقت ہم نے اس کی تشریح کی تھی کہ یہ جو یرونہم مثلیہم رأی العین، اس سے کیا مراد ہے؟ یہ جو حالت بیان ہو رہی ہے وہاں پہ آیت کریمہ نمبر 13 آل عمران میں، یہ کن کی حالت بیان ہو رہی ہے؟ یرونہم مثلیہم رأی العین، یرونا وہ دیکھ رہے تھے، ہم ان کو، کیونکہ قرآن میں تو وضاحت یہاں پہ نہیں ہے، صراحت نہیں ہے کہ بھئی یعنی یرون الکفار المسلمین، کے کفار مسلمانوں کو دیکھ رہے تھے، بلکہ یہاں ضمیریں ہیں۔ یرونا کی جو ضمیر ہے تو اس کا مرجع کیا ہے؟ تو علماء نے لکھا ہے اس کا جو مرجع ہے وہ فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ بھی ہو سکتا ہے۔ مسلمان دیکھ رہے تھے ہم ان کفار کو، مثلیہم، ان کا دگنا، رأی العین، کھلی آنکھ کے ساتھ۔ تو اب یہ جو ضمائر ہیں اخرى، اس کے اندر یعنی کافروں کا گروہ، تو یرونا کی ہم ضمیر یہ مسلمانوں کے لیے بھی ہو سکتی ہے اور کفار کے متعلق بھی ہو سکتی ہے۔ تو اس طرح اس کے یعنی علماء نے چند ترجمے کیے ہیں۔ پہلا ترجمہ تو یہ ہے کہ یرونہم مثلیہم رأی العین، مسلمان کافروں کو اپنے سے دو چند دیکھ رہے تھے۔ یرونا کی ضمیر فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ کی طرف اگر لوٹے کہ جو گروہ اللہ کے راستے میں لڑ رہا تھا، مسلمانوں کا تھا، وہ دیکھ رہے تھے مسلمان کافروں کو اپنے سے دگنا دیکھ رہے تھے۔ دوسرا ترجمہ یہ ہے کہ مسلمان کافروں کو ان کی اصل تعداد سے دگنا دیکھ رہے تھے، یعنی ان کی پہلا ترجمہ تو یہ مسلمان کافروں کو اپنے سے دگنا، اور دوسرا یہ ہے کہ یرونہم مثلیہم رأی العین، کہ وہ ان کو دیکھ رہے تھے مثلیہم، ان کی جو اصل تعداد ہے اس سے اس کا دگنا، اس کا ڈبل دیکھ رہے تھے، یعنی 1000 کے بجائے وہ مسلمانوں کو 2000 نظر آ رہے تھے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ یرونہم، وہ مسلمان دیکھ رہے تھے اپنے آپ کو، مثلیہم، ان کافروں کا دگنا، رأی العین، کھلی آنکھ کے ساتھ۔ اور چوتھا ترجمہ یہ ہے کہ یہاں یرونا کی ضمیر پہلی 3 صورتوں میں یرونا کے اندر جو ضمیر تھی وہ فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ، مسلمانوں کی طرف لوٹ رہی تھی کہ مسلمان دیکھ رہے تھے کافروں کو اپنے سے دگنا۔ دوسرا ترجمہ مسلمان دیکھ رہے تھے یرونہم مثلیہم رأی العین، کفار کی اصل تعداد سے دگنا۔ اور تیسرا ترجمہ یہ کیا گیا کہ مسلمان اپنے آپ کو کافروں سے دگنا دیکھ رہے تھے۔ تو یہ یرونا کی جو ضمیر ہے، اب یہی ضمیر اگر فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ کے بجائے اخری کافرۃ، کفار کا جو گروہ ہے اس کی طرف اگر راجع ہوں تو پھر اس کا پہلا ترجمہ یہ ہوگا کہ کفار مسلمانوں کو اپنے سے دگنا دیکھ رہے تھے۔ دوسرا ترجمہ یہ ہوگا جس طرح ہم نے مسلمانوں کے حوالے سے کیے
کہ کفار مسلمانوں کو ان کی اصل تعداد سے دگنا دیکھ رہے تھے، اور تیسرا ترجمہ یہ ہوگا کہ کفار اپنے آپ کو مسلمانوں سے دگنا دیکھ رہے تھے۔ تو یہ اگر مسلمانوں کی طرف راجع ہے تو پھر بھی 3 ترجمے، کفار کی طرف راجع ہے تو پھر بھی 3 ترجمے۔ تو اس میں جو پہلی والی صورت ہے کہ مسلمان کافروں کو اپنے سے دگنا دیکھ رہے تھے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ نظرنا الی المشرکین، ہم نے مشرکین کو دیکھا، ان کے لشکر کو دیکھا، فرأیناہم یضعفون علیہا، وہ ہم سے دگنا معلوم ہو رہے تھے، ثم نظرناہم، پھر جب ہم نے دوبارہ ان کو دیکھا، فما رأیناہم یزیدون علینا رجلا واحد، کہتے ہیں جب ہمارا ایمان یعنی جوش پہ تھا، جوش ایمان کی وجہ سے جب بعد میں ہم نے دیکھا، ہمیں محسوس نہیں ہو رہا تھا کہ ان کی تعداد ہم سے ایک بندے کے لحاظ سے بھی زیادہ ہو، ان میں کوئی ایک شخص بھی ہم سے زیادہ ہے۔ اور آخری جو صورت ہے اس میں کہ کفار اپنے آپ کو مسلمانوں سے دگنا دیکھ رہے تھے، تو کفار اپنے آپ کو مسلمانوں سے دگنا دیکھ رہے تھے، اس پہ ابو جہل کا ایک قول ہے کہ جب ابو جہل نے دیکھا صحابہ کرام کو، مسلمانوں کو، تو وہ میدان جنگ میں کہہ رہا تھا کہ ان محمدن واصحابہ اکلۃ جزور، الیاذ باللہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے صحابہ یہ تو اونٹ کا ایک لقمہ ہے۔ تو اب اس آیت کو سمجھنے کے بعد اب سورہ انفال کی آیت کریمہ کو دیکھیں کہ پہلے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب کا ذکر ہے، یا رسول اللہ جب اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ کو کفار کی تعداد خواب میں کم کر کے دکھائی، اور اگر زیادہ دکھاتا اللہ سبحانہ و تعالی تو اس وقت لفشلتم، تم مسلمان وہ یعنی ہمت ہار جاتے، ولا تنازعتم فی الامر، اور تمہارے درمیان اس معاملے میں اختلاف پیدا ہو جاتا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی نے تمہیں اسے محفوظ رکھا۔ اور دوسری آیت کریمہ میں فرمایا یریکموہم اذ التقیتم فی اعینکم قلیلا ویقللکم فی اعینہم، کہ اللہ سبحانہ و تعالی تمہاری نگاہوں میں ان کی تعداد کم دکھا رہا تھا اور ان کی نگاہوں میں تمہیں کم کر کے دکھا رہا تھا۔ تو اس میں علماء نے لکھا ہے، مفسرین کرام نے، کیونکہ اصل معاملہ تو یہ تھا کہ لشکر کفار وہ مسلمانوں سے 3 گنا تھا، 1000 ان کی تعداد اور مسلمان 313 تھے، مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے معاذ اپنی قدرت کاملہ سے مسلمانوں کو ان کی تعداد بہت کم کر کے دکھلائی، کفار کی تعداد مسلمانوں کو کم کر کے دکھائی تاکہ مسلمانوں میں کمزوری و اختلاف پیدا نہ ہو جائے۔ اور یہ جو واقعہ یہ یعنی 2 مرتبہ پیش ہے، ایک مرتبہ تو خواب کا واقعہ، اور دوسری آیت کریمہ میں جو فرمایا وہ یعنی حالت بیداری کا واقعہ، عین میدان جنگ میں جب دونوں فریق آمنے سامنے کھڑے تھے تو مسلمانوں کو ان کی تعداد کم دکھلائی گئی، اور اسی طرح کفار کو مسلمانوں کی تعداد کم دکھلائی گئی۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہماری نظروں میں اپنا مقابل کا لشکر وہ ایسے نظر آ رہا تھا کہ میں نے اپنے قریب کے ایک آدمی سے کہا کہ یہ لوگ 90 آدمیوں کی تعداد میں ہوں گے، تو کہتے ہیں اس شخص نے کہا نہیں، یہ ان کی تعداد 100 ہے۔ تو مسلمانوں کی نظروں میں ان کی تعداد کو کم کر کے دکھایا گیا۔ اور آخری آیت میں جو فرمایا وہ یقللکم فی اعینہم، کہ اللہ نے مسلمانوں کو بھی مقابل لشکر کی نظر میں کم کر کے دکھایا۔ تو اس کے معنی یعنی یہ ہیں کہ مسلمانوں کی تعداد تو حقیقت میں کم ہی تھی، وہ صحیح تعداد ان کو دکھلا دی۔ اور یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ اس کا معنی کہ یعنی جتنی تعداد واقعی تھی تو اس سے بھی کم کر کے ان کو دکھلایا گیا، جیسا کہ ابو جہل کا ایک قول ہم نے پڑھ لیا، اس نے کہا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے صحابہ یہ تو اونٹ کا ایک لقمہ ہے، یا بعض روایات میں آتا ہے کہ ابو جہل نے یعنی مسلمانوں کے بارے میں اپنے ساتھیوں سے کہا ان کی تعداد تو اس سے زیادہ معلوم نہیں ہوتی کہ جن کی خوراک 1 اونٹ ہو، 1 اونٹ کی ان کی خوراک ہے، یعنی یہ زیادہ سے زیادہ 100 بندے ہیں، کہ عرب میں عام طور پہ 100 بندے وہ 1 اونٹ یعنی ایک وقت میں کھا لیا کرتے تھے۔ تو یہ ایک وقت کا واقعہ ہے۔ اور وہاں جو سورہ آل عمران آیت کریمہ نمبر 13 میں فرمایا یرونہم مثلیہم رأی العین، وہ بعد کا واقعہ ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کفار کی نظروں میں مسلمانوں کی تعداد کو دگنا کر دیا۔ شروع میں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دونوں لشکروں کو مد مقابل لانے کے لیے اور لڑنے کے لیے
کفار کو مسلمانوں کے اوپر جری کرنے کے لیے مسلمانوں کی تعداد کم کر کے دکھائی گئی، اور مسلمانوں کو کفار کی تعداد کم کر کے دکھائی گئی تاکہ مسلمان وہ بھی لڑنے سے انکار نہ کریں۔ لیکن جب وہ میدان جنگ میں اتر گئے اور مسلمانوں کے اس میں لشکر کے اندر فرشتے بھی آ گئے تو پھر کفار جو ہیں ان کو مسلمانوں کا لشکر وہ اپنے سے دگنا نظر آنے لگا، ڈبل نظر آنے لگا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، جب تمہارا اذا لقیتم فئۃ کسی گروہ سے مقابلہ ہو جائے، فاثبتوا تو ثابت قدم رہو، واذکروا اللہ کثیرا اللہ کا کثرت سے ذکر کرو، لعلکم تفلحون تاکہ تمہیں کامیابی حاصل ہو، واطیعوا اللہ ورسولہ اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، ولا تنازعوا اور آپس میں جھگڑا نہ کرو، فتفشلوا تو تم کمزور پڑ جاؤ گے، بزدل ہو جاؤ گے، وتذهب ريحكم تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، واصبروا اور صبر سے کام لو، ان اللہ مع الصابرین یقین رکھو اللہ سبحانہ وتعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ ولا تکونوا کالذین اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا، خرجوا من دیارہم جو اپنے گھروں سے نکلے، بطرن اکڑتے ہوئے، ورئاء الناس اور لوگوں کو اپنی شان دکھاتے ہوئے، ویصدون عن سبیل اللہ اور دوسروں کو اللہ کے راستے سے روک رہے تھے، واللہ بما یعملون محیط اللہ سبحانہ وتعالی نے ان لوگوں کے سارے اعمال کو اپنے علم کے احاطے میں لیا ہوا ہے۔ اے ایمان والو، اذا لقیتم فئۃ اس کا جو ربط ہے وہ واضح ہے کہ ماقبل میں بھی جہاد کا تذکرہ تھا غزوہ بدر کا، اور اب یہاں بھی جہاد پہ ترغیب دی جا رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جنگ و جہاد میں کامیابی کے لیے جو قرآنی ہدایات ہیں، قرآنی اصول ہیں، ان کا ذکر ہے کہ جہاد کے اندر مسلمانوں کے لیے کیا اصول و ضوابط ہوں گے۔ فرمایا ایمان والو، اذا لقیتم جب تم ملو، ملاقات کرو، فئۃ کسی گروہ سے، مقابل گروہ سے، فاثبتوا ثبات سے امر کا صیغہ ہے، تم ثابت قدم رہو، واذکروا اللہ امر کا صیغہ ہے اللہ کو یاد کرو، کثیرن کثرت سے اللہ کا ذکر کرو، لعلکم تفلحون تاکہ تمہیں کامیابی حاصل ہو، واطیعوا اللہ اور اللہ کی اطاعت کرو، ورسولہ اس کے رسول کی اطاعت کرو، ولا تنازعوا تنازع کے معنی اختلاف کرنا، آپس میں جھگڑا نہ کرو، اختلاف نہ کرو، فتفشلوا فشل کا لفظ پہلے بھی گزر گیا، بزدلی کو کہا جاتا ہے، کمزوری کو کہا جاتا ہے، فتفشلوا ورنہ تم کمزور پڑ جاؤ گے، وتذهب ريحكم اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ ریح اصل میں ہوا کو کہا جاتا ہے، تو یہاں پہ مراد تمہاری شان و شوکت، تمہاری قوت وہ ختم ہو جائے گی، تمہارا روب و دبدبہ چلا جائے گا۔ واصبروا اور صبر کرو، ان اللہ مع الصابرین یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ ولا تکونوا اور تم مت ہو جاؤ کالذین ان لوگوں کی طرح خرجوا جو نکلے، من دیارہم اپنے گھروں سے، دار کی جمع ہے دیار، بطرن اتراتے ہوئے، بطر کے معنی اترانا، فخر و غرور کرنا، ورئاء الناس رئاء کے معنی دکھانا، لوگوں کو دکھاتے ہوئے، اپنی شان دکھاتے ہوئے نکلے، ویصدون اور وہ روکتے تھے، صد یصدو یہ یعنی کئی بار پہلے گزر چکا، یہ متعدی بھی استعمال ہوتا ہے، لازمی بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی صد یصدو کے معنی یہ بھی ہیں کہ خود رکنا، اور صد یصدو کے معنی یہ بھی ہیں دوسروں کو روکنا۔ تو یہاں یصدون عن سبیل اللہ وہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے تھے، واللہ بما یعملون محیط اللہ سبحانہ وتعالی ان کے سارے اعمال کو اپنے علم کے احاطے میں لیا ہوا ہے۔ یہاں اللہ سبحانہ وتعالی نے ان 3 آیات کے اندر جنگ و جہاد میں کامیابی کے لیے کچھ ہدایات، اصول و ضوابط دی ہیں۔ اس میں پہلا جو اصل ہے، سب سے پہلی جو ہدایت ہے وہ ثبات ہے، فثبتوا ثابت قدم رہنا، جم جانا، اور اس میں یعنی ثبات قلب بھی ہے اور ثبات قدم دونوں داخل ہیں۔ تمہارا دل وہ نہیں مضبوط ہو، دل بھی ثابت ہو،
اور قدم بھی ثابت ہوں، بلکہ قدم کے ثابت رہنے کے لیے، ثابت قدم رہنے کے لیے دل کا مضبوط ہونا وہ ضروری ہے۔ اگر دل مضبوط نہیں ہوگا، ثبات قلب نہیں ہوگا، تو ثبات قدم نہیں ہو سکتا۔ اور اسی کے لیے ثبات قلب اور ثبات قدم کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے ساتھ فوراً دوسرا جو اصل ہے اس کا ذکر کر لیا، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، کہ اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو۔ بہت سارے اس کے فوائد ہیں، اور میدان جنگ میں اس کا سب سے بڑا فائدہ وہ یہ بھی ہے، جس کی طرف دوسری جگہ میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اشارہ فرما دیا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا اطمینان، دل کا ثبات وہ ذکر اللہ کے اندر ہے، اللہ کے یاد میں، اللہ کے ذکر میں ہے۔ اور پھر دوسری یعنی ذکر کے بہت زیادہ فضائل بھی ہیں، اس پہ اجر تو اپنی جگہ پہ، لیکن جب بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس سے جو اچھی مجلس ہے، اس سے بہتر مجلس ہے، اس میں اپنے اس بندے کا تذکرہ کرتا ہوں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرشتوں کے ہاں اس کا تذکرہ فرماتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو یاد رکھتے ہیں۔ ایک اللہ کے نیک بندے، ان سے جب پوچھا گیا کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندے کو یاد کرتے ہیں تو بندے کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے یاد کر رہے ہیں، اللہ میرا تذکرہ فرما رہے ہیں، میں اللہ کی یاد میں ہوں؟ تو وہ فرمانے لگے کہ مجھے تو پتہ چل جاتا ہے جب بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے یاد فرماتے ہیں، میرا تذکرہ فرماتے ہیں۔ پوچھا گیا کیسے؟ فرمانے لگے جب میں اللہ کا ذکر شروع کرتا ہوں، اللہ کی یاد شروع کر دیتا ہوں، تو چونکہ قرآن و حدیث مجھے یہ بتاتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس وقت میرا تذکرہ فرما رہے ہوتے ہیں۔ تو یہاں مسلمانوں کو یعنی ہر قسم کے جہاد کے موقع پہ جیسے پرخطر موقع ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی اور ایسا موقع ہے کسی پریشانی مصیبت کے اندر مبتلا ہیں، تو ذکر اللہ کی تلقین فرمائی گئی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کریں۔ کئی بار تذکرہ ہو گیا کہ ذکر کی جو مختلف قسمیں ہیں، ذکر بالجہر ہے، ذکر خفی ہے، اور ذکر جہری ہے۔ پھر ذکر خفی یا ذکر سری، اس کی جو مختلف قسمیں ہیں، دل کے اندر اللہ کو یاد کرنا یا پاس انفاس ہے کہ ہر سانس کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد کرنا۔ تو یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، حضرت مفتی شفیع رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ یہ بات بھی غور طلب ہے کہ پورے قرآن کریم میں یعنی کہیں بھی یہ حکم نہیں ہے کہ ایمان والو صلو صلاۃ کثیرہ، بہت زیادہ نمازیں پڑھا کرو، یا صوموا صیاما کثیرہ، بہت زیادہ روزے رکھا کرو، یہ کسی جگہ نہیں فرمایا۔ لیکن ذکر کے بارے میں فرمایا کہ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ کا ذکر وہ کثرت سے کیا کرو، زیادہ کیا کرو۔ اور بعض اہل اللہ سے سنا گیا، وہ فرمایا کرتے تھے کہ کثرت کا معنی کیا ہے، زیادہ کرنے کا معنی کیا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں زیادہ ذکر کرنے کا مطلب یہ ہے، اس کا معنی یہ ہے کثرت تب ہوگی کہ مثلا ایک چیز ہے، اس کو آپ 2 حصوں میں تقسیم کریں، 2 حصے اس کے کر لیں نصف نصف، تو اب نصف سے زیادہ جو چیز ہوگی وہ کثرت میں ہوگی۔ اگر دونوں چیزیں نصف نصف برابر ہو جائیں تو اس میں کسی ایک میں بھی کثرت نہیں ہوگی۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ اب 24 گھنٹے ہیں ہمارے پاس، تو 24 گھنٹوں میں اگر کوئی شخص 12 گھنٹے اللہ کو یاد کرتا ہے اور 12 گھنٹے اس کے غفلت میں گزرتے ہیں، تو وہ اہل اللہ، وہ صوفیہ، وہ فرماتے ہیں کہ یہ کثرت ذکر نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ تو نصف نصف ہو گیا کہ نصف وقت وہ غفلت میں گزر گیا، اور نصف جو ہے وہ اللہ کے ذکر میں۔ فرماتے ہیں کثرت تب ہوگی کہ 12 گھنٹوں سے بھی زیادہ وقت وہ اللہ کی یاد میں گزر جائے، اور کم جو وقت ہے وہ غفلت میں گزرے۔ تو اس لیے یہ جو صوفیہ تربیت فرماتے ہیں، وہ تربیت وہ یہی ہوتی ہے کہ بھئی چاہے ہم جس حال میں بھی ہیں، لیکن اس طریقے سے ہم اپنے اعضاء و جوارح پہ اور اپنی روح پہ محنت کریں کہ وہ ہر وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یاد کے اندر مصروف ہو، تو تب انشاءاللہ ہم یہ کثرت ذکر کرنے والے جو ہیں ان میں شامل ہو جائیں گے۔ تو جہاد میں کامیابی کے لیے قرآنی ہدایت جو دوسری ہے، اول ثبات ہے، اور دوسری فرمائے اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کثرت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کریں۔ اور پھر جہاد جیسے موقع میں، حالانکہ وہاں تو چاہیے یہ تھا کہ وہاں یہ کہا جاتا کہ دشمن پہ نظر رکھیں، اور وہاں جس طریقے سے بھی ہو سکتا ہو کہ آپ دشمن کے مقابلے میں کھڑے ہوں، دشمن پہ فتح حاصل کریں، پر میں نہیں،
وہاں بھی کثرت سے ذکر اللہ کرو تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد وہ تمہارے شامل حال رہے۔ اور اس کے بعد تیسری چیز جو ہے آیت نمبر 46 میں ارشاد فرمائے، تیسرا جو اصل ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کی رسول کی اطاعت کو لازم پکڑو۔ اللہ کی مدد و نصرت اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہی کے ذریعے سے حاصل ہوگی۔ معصیت و نافرمانی اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد حاصل نہیں کی جا سکتی۔ اللہ کی ناراضگی اور یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی میں اس میں اللہ کی مدد پھر نہیں آتی۔ یہ تین ہدایات ہوں گئی، اور اس کے بعد فرمایا وَلَا تَنَازَعُوا، اور آپس میں اختلاف سے بچو۔ جنگ میں کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ باہمی نزاع اور اختلاف نہ ہو، اور اگر خدا نخواستہ اگر تم اختلاف کرو گے، تنازع کرو گے، باہمی جو نزاع ہے، تنازع ہے، اختلاف ہے، تو اس کے دو نتیجے بیان کیے گئے، فَتَفْشَلُوا، ذاتی طور پہ کمزور ہو جاؤ گے، بزدل ہو جاؤ گے، ہر شخص اس کے اندر بزدلی پیدا ہوگی، اور وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، دشمن کی نظروں میں تم حقیر ہو جاؤ گے، دشمن کے اوپر تمہارا جو رعب و دبدبہ ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد چوتھی ہدایت یہ فرمائی گئی وَاصْبِرُوا، صبر کو لازم پکڑو۔ صبر کی علماء نے مختلف یعنی قسمیں بیان کی ہیں کہ صبر کسے کہا جاتا ہے۔ ایک معنی صبر کا یہ ہے، اور یہ یعنی تمام معنی صبر کے اندر آتے ہیں، کہ نیکیوں پر اطاعت پر دوام ہو، استقامت ہو، جو بھی نیک کام آپ کر رہے ہیں اس پہ آپ دائم رہیں، مستقیم رہیں۔ دوسرے نمبر پہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں، یہ بھی صبر کا معنی ہے۔ صبر کے اصل معنی رکنا ہے، بچنا ہے، تو گناہ سے باز رہنا۔ اور تیسرا جو عام معنی ہمارے ہاں کیے جاتے ہیں کہ کوئی مصیبت پریشانی آ گئی تو اس پہ بھی واویلا نہیں کرنا، نوحہ نہیں کرنا، اور گلے شکوے نہ ہوں، بلکہ اس پہ وہ صبر کرے۔ تو آخر میں فرمایا وَاصْبِرُوا، اور صبر کے بعد فرمایا ان اللہ مع الصابرین، صبر پر یعنی عظیم الشان فائدہ بتلا دیا کہ صبر کرنا تو بہت مشکل ہے، اس کی تلخی کو دور فرمانے کے لیے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والے وہ اللہ کی معیت ان کو حاصل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ہر وقت ہر حال میں ان کا رفیق ہوتا ہے، اللہ ان کا دوست ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض یعنی غزوات میں صحابہ کرام کو جو ہدایات دی، تو ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنگ کے موقع پہ خطبہ ارشاد فرمایا، اے لوگو دشمن سے مقابلے کی تمنا نہ کرو، بلکہ اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگو، اور جب یعنی ناگزیر طور پہ مقابلہ ہو ہی جائے تو پھر صبر و ثبات کو لازم پکڑو، اور یہ سمجھ لو کہ جنت تلواروں کے سائے میں ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ، ان لوگوں کی طرح نہ ہونا، کفار قریش مکہ کے حالات کی طرف اشارہ ہے کہ جب اپنے تجارتی قافلے کی حفاظت کے لیے بھاری تعداد اور سامان لے کر اپنی قوت اور کثرت پہ اتراتے ہوئے نکلے تھے، اور جب تجارتی قافلہ مسلمانوں کی زد سے بچ گیا، باہر ہو گیا، اس وقت بھی یہ لوگ واپس نہیں ہوئے، اور اپنی شجاعت اور اپنی بہادری کی بنا پر یہ دندناتے رہے اور کہا کہ نہیں، ہم مسلمانوں کے مقابلے میں جائیں گے اور مسلمانوں کا خاتمہ کریں گے۔ حالانکہ بات صحیح روایات میں آتا ہے کہ ابو سفیان جب اپنا تجارتی قافلہ لے کر مسلمانوں کی زد سے بچ نکلا تو اس نے ابو جہل کے پاس اپنا قاصد بھیجا کہ اب تمہارے آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں رہی، واپس آ جاؤ۔ اور باقی قریش کے جو سردار تھے ان کو بھی یہ بتا دی، اور ان میں سے کچھ لوگوں کی رائے یہی تھی کہ اب واپسی ہونی چاہیے، بلکہ ان میں سے کچھ لوگ واپس بھی ہو گئے تھے۔ ایک سردار وہ اپنے قبیلے کے غالباً 300 کے قریب کچھ آدمی تھے، ان کو لے کے وہ واپس ہو گئے۔ اس کے بعد جو باقی لوگ تھے تو یہ میدان بدر کی طرف چلے گئے۔ تو ابو جہل جو تھا وہ اپنے تکبر میں، غرور میں اور شہرت پرستی کی وجہ سے وہ قسم کھا بیٹھا کہ ہم اس وقت تک واپس نہ ہوں گے جب تک چند روز یعنی مقام بدر میں پہنچ کر وہاں پہ اپنی فتح کا جشن نہ منا لیں۔
تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے بڑے بڑے جو سردار تھے، ساتھی تھے، وہ وہاں پہ قتل کیے گئے اور ایک گھڑے کے اندر ڈال دیے گئے، اور 70 جو سردار تھے وہ قیدی بن گئے۔ فرمایا لا تکونوا، تم مت ہو جانا کالذین، ان لوگوں کی طرح خرجوا، جو نکلے اپنے من دیارہم، اپنے گھروں سے، بطرا، اتراتے ہوئے، تکبر کرتے ہوئے، ورئاء الناس، اور لوگوں کو اپنی شان دکھاتے ہوئے، ویصدون عن سبیل اللہ، لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے رہے، واللہ بما یعملون محیط، اور اللہ سبحانہ و تعالی ان کے تمام اعمال کا اپنے علم کے ساتھ احاطہ کیا ہوا ہے۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، وہ وقت بھی قابل ذکر ہے۔ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ، جب شیطان نے ان کافروں کو ان کے لیے مزین کر دیا، زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے یعنی بڑے خوشنما بنا دیے۔ وقال، اور شیطان نے یہ کہا تھا، لا غالب لکم اليوم من الناس، آج انسانوں میں کوئی نہیں ہے جو تم پر غالب آ سکے، وإنی جار لکم، میں تمہارا محافظ ہوں۔ فلما تراءت الفئتان، پھر جب دونوں گروہ آمنے سامنے ہوئے، نکص علی عقبیہ، تو وہ ایڑیوں کے بل پیچھے ہٹا، وقال، اور کہنے لگا، انی بریء منکم، میں تمہاری کوئی ذمہ داری نہیں لے سکتا، میں تم سے بیزار ہوں، بری ہوں۔ انی ارا، مجھے جو کچھ نظر آ رہا ہے، میں جو کچھ دیکھ رہا ہوں، ما لا ترون، وہ تمہیں نظر نہیں آ رہا، تم وہ نہیں دیکھ رہے ہو۔ انی اخاف اللہ، مجھے اللہ سے ڈر لگ رہا ہے، واللہ شدید العقاب، اور اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ وہ وقت یاد کرو، اس سے پہلے اذکر کا لفظ محذوف ہوتے، وہ وقت یاد کرو، زینا، جب مزین کیے، خوشنما بنا دیے، اچھے کر کے دکھائے، لہم، ان کفار کے لیے، شیطان نے، اعمالہم، ان کے برے اعمال، ان کے کام، ان کے کرتوت، ان کے لیے بڑے خوشنما بنا دیے۔ وقال، اور کہنے لگا، شیطان نے ان سے یہ کہا تھا، لا غالبہ، کوئی غالب نہیں ہے، کوئی غلبہ نہیں پا سکتا، لکم، تمہارے اوپر، الیوم، آج کے دن، من الناس، لوگوں میں سے، آج انسانوں میں سے کوئی نہیں ہے جو تم پر غالب آ سکے۔ وہ انی، اور بے شک میں، جار لکم، جار کے معنی پڑوسی، ہمسایہ ہوتا ہے عام طور پہ، کیونکہ پڑوسی ہمسایہ وہ انسان کو سب سے زیادہ کام آتا ہے، ہر مصیبت میں وہ انسان کا دست و بازو بن جاتا ہے، تو اس لیے مجازن جار جو ہے یہ حمایتی اور مددگار کو کہا جاتا ہے۔ یہاں معنی یہ ہے، انی جار لکم، میں تمہارا حمایتی ہوں، میں تمہارا محافظ ہوں۔ فلما، پس جب، تراءت، وہ سامنے ہوئی، تراءت کے معنی روبرو ہونا، مقابل ہونا، واحد مؤنث کا صیغہ ہے، تراءت الفئتان، فئتان دو گروہ، فئتن یعنی ایک گروہ، اس کی تثنیہ ہے فئتان، جب دو گروہ آپس میں ملے، یعنی دونوں گروہ آمنے سامنے ہو گئے، تو نکسا، نکسا نکوز سے ہے، اس کے معنی الٹے پاؤں بھاگنا، پلٹ جانا۔ علی عقبیہ، علی کے معنی پر، عقبیہ اس کی دونوں ایڑیاں، عقبن اس کا واحد ہے، عقاب اس کی جمع ہے، عقب ایڑی کو کہا جاتا ہے۔ ویل للعقاب من النار، نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، جب صحابہ کرام نے وضو بنایا اور ان کی ایڑیاں خشک تھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ فرمایا کہ ویل ہے ایسی ایڑیوں کے لیے جو خشک ہیں، اسبغ الوضو، فرمایا اپنے وضو کو مکمل کیا کرو، اور وضو کے اندر جن اعضاء کو دھونا فرض ہے ان میں سے کوئی جگہ خشک نہ رہے۔ تو نکسا علی عقبیہ، وہ یعنی ایڑیوں کے بل پیچھے ہٹا، وقال، اور کہنے لگا، انی بریء منکم، میں بیزار ہوں تم سے، میں تمہاری کوئی ذمہ داری نہیں لے سکتا، انی، بے شک میں، ارا، دیکھ رہا ہوں، ما، وہ، لا ترون، جو تم نہیں دیکھ رہے، انی اخاف اللہ، مجھے اللہ سے ڈر لگ رہا ہے، میں اللہ سے ڈر رہا ہوں، واللہ شدید العقاب، اور اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ اب یہاں پہ ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے، بعض حضرات نے تو اس کو یعنی عام معنی میں لیا ہے، جبکہ امام علامہ ابن جریر طبری رحمہ اللہ، انہوں نے
عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت یہاں نقل کی ہے، جس کو بعد کے تقریباً تمام مفسرین کرام نے نقل کیا ہے، کہ جب قریش مکہ سے نکل رہے تھے مسلمانوں کے مقابلے کے لیے، تو ان کے دلوں میں ایک خطرہ تھا، اور وہ خطرہ یہ تھا کہ چونکہ اس وقت جاہلیت میں اکثر ان لوگوں کے ایک دوسرے کے ساتھ لڑائیاں ہوتی تھیں مختلف قبائل کے ساتھ، تو ان کے قریب ایک قبیلہ تھا، قبیلہ بنو بکر۔ تو یہ جو بنو بکر قبیلہ تھا، بنی بکر ابن کنانہ، ان کے ساتھ ان کی دشمنی تھی۔ تو جس وقت ابو جہل کا یہ لشکر مکہ سے نکل رہا تھا، یہ لوگ ڈر رہے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو ہم سارے یہاں سے یہ جوان ادھر مدینہ کی طرف چلے جائیں اور پیچھے سے یہ بنی بکر ابن کنانہ جو قبیلہ ہے یہ ہم پہ حملہ نہ کر لیں، ہمارے گھروں اور عورتوں بچوں پہ چھاپا نہ مار دیں۔ تو اس وقت یعنی یہ ان کا جو امیر تھا، تو ابو سفیان کا جو قافلہ تھا، ان کا جو قاصد وہاں پہ پہنچا تھا، تو اس کے لیے انہوں نے تیاری تو کر لی، یہ سارے تیار تو ہو گئے، مگر یہ جو خطرہ تھا وہ ان کے لیے زنجیر پا بنا ہوا تھا کہ اب کیسے نکلیں، ان کے ساتھ کیا کریں۔ تو کہتے ہیں اچانک شیطان نے کیا کیا، بنی بکر ابن کنانہ کے جو سردار تھے سراقہ ابن مالک، تو سراقہ ابن مالک کی شکل میں شیطان آیا ان لوگوں کے پاس، اور اس کے ہاتھ میں یعنی اس کا جھنڈا تھا اور اس کے ساتھ ایک دستہ اس کی فوج کا تھا، اور یہ یعنی اپنے علاقے کا قبیلے کا بڑا سردار تھا، اور انہی سے مکہ والوں کو خطرہ بھی تھا قریش کو۔ تو اس نے آگے ابو جہل سے کہا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ ہوں، تو آپ کے لیے کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے، اور ہم لوگ آپ کے ساتھ جائیں گے اور الیاذ باللہ مسلمانوں کو اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتمہ کریں گے۔ یہ حقیقت میں شیطان تھا جو بنی بکر ابن کنانہ کے سردار سراقہ ابن مالک کی شکل میں آیا تھا۔ تو جب یہ لوگ آگے آئے، وہاں سے اب قافلہ روانہ ہوا، تو اس وقت یہ شیطان ابو جہل کو اور مکہ کے باقی جو سردار تھے، جو فوجی تھے، تو ان کو یہ جنگ کے اوپر ابار رہا تھا، تیار کر رہا تھا، اور ان سے کہہ رہا تھا کہ لا غالب لکم اليوم من الناس، آج لوگوں میں سے کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو تم لوگوں پر غالب آ سکے، اتنا بڑا لشکر ہے تم لوگوں کے ساتھ، میرا قبیلہ وہ بھی تمہارے ساتھ ہے، انی جار لکم، اور میں تمہارا محافظ ہوں، تمہیں بنی بکر وغیرہ سے خطرہ لگا ہوا ہے کہ وہ تمہارے پیچھے مکہ پر چڑھ دوڑیں گے، اس کی ذمہ داری میں لیتا ہوں کہ ایسا نہیں ہوگا، میں تمہارا حامی ہوں۔ تو اب ان کے جو دل تھے وہ جم گئے، اور قبیلہ بنو بکر کی طرف سے وہ بے فکر ہو گئے، اور یہ سارے مسلمانوں کے پیچھے مدینہ کی طرف آ گئے۔ تو جب یہ شیطان ان کے ساتھ آیا، اور جب یہ بدر کے میدان میں آیا، سراقہ ابن مالک کی صورت میں ہے، تو فلما تراءت الفئتان، جب یہ دو گروہ آمنے سامنے ہو گئے مسلمانوں اور کفار کے، نکص علی عقبیہ، تو شیطان پچھلے پاؤں لوٹ گیا۔ تو یہ اس وقت کا واقعہ ہے کہ جب شیطان نے دیکھا کہ مسلمانوں کا جو لشکر ہے اس میں فرشتوں کا نزول ہو گیا، فرشتے آ گئے، تو جب اس نے فرشتوں کو دیکھا تو اس وقت وہ ایڑیوں کے بل پیچھے ہٹا، اور اس کا جو ہاتھ تھا اس موقع پہ سراقہ ابن مالک کی شکل میں تھا شیطان، تو اس نے جب جبریل امین اور فرشتوں کو دیکھا تو اس کا ہاتھ ایک قریشی جوان حارث ابن ہشام کے ہاتھ میں تھا۔ تو کہتے ہیں اس نے کیا کیا کہ اس کے سینے پہ اپنا ہاتھ مارا اور اس کو پیچھے گرا دی، اور اپنا ہاتھ چھڑا کے یہ بھاگنے لگا، اور ساتھ ساتھ یہ کہنے لگا کہ انی بریء منکم انی ارا ما لا ترون، ہاتھ چھڑا کے اور ایڑیوں کے بل پیچھے ہو کے کہنا میں بیزار ہوں تم لوگوں سے، یعنی میں تمہارے معاہدے سے بری ہوں، جو معاہدہ میں نے کیا ہے کہ میں تمہارا محافظ ہوں، میں تمہارا حامی ہوں، کیونکہ میں وہ چیز دیکھ رہا ہوں جو تمہاری آنکھیں نہیں دیکھتی ہوں۔ اسے مراد فرشتوں کا لشکر تھا۔ اور اس کے بعد اس نے کہا انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اب یہ جو کہا اس نے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، تو اس بارے میں بعض حضرات نے تو فرمایا ہے، جیسے امام تفسیر حضرت قتادہ رحمہ اللہ، انہوں نے کہا ہے کہ یہ اس نے جھوٹ بولا، کیوں؟ اگر وہ خدا سے ڈرتا تو اللہ کی نافرمانی کیوں کرتا؟ مگر اکثر حضرات جو ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ اس نے جو کہا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں یہ اپنی جگہ صحیح ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ اور عذاب شدید کو پوری طرح جانتا ہے، اس لیے نہ ڈرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ اس نے
مکہ والے لشکر کو، ان لوگوں کو جو کہا تھا، آیت کریمہ میں غور کریں، لا غالب لکم اليوم من الناس، لوگوں میں آج یعنی انسانوں میں آج کوئی نہیں ہے جو تم پر غالب آ سکے. لیکن جب اس نے فرشتے دیکھے تو وہ ڈر گیا کہ بھائی اب تو مسلمانوں کی طرف سے فرشتے بھی ہیں، اور میں نے ان سے کہا کہ انسان تم لوگوں پہ غلبہ نہیں پا سکتے، لیکن یہ تو فرشتے آ گئے. تو اب اسے خوف تھا کہ کہیں جبریل، میں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مہلت لے چکا ہوں، لیکن ایسا نہ ہو کہیں جبریل کے ہاتھوں یا باقی جو فرشتے ہیں تو ان کے ہاتھوں میرا جو کام ہے وہ بھی تمام ہو. واللہ شدید العقاب، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عذاب وہ بڑا سخت ہے. اب یہ جو آخری جملہ ہے اس میں دو احتمال ہیں. یا تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے، انی اخاف اللہ پہ شیطان کی بات ختم ہو گئی کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں. اس کے بعد واللہ شدید العقاب، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے تنبیہ ہے کہ اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے. جسے دینا چاہے دنیا میں دے، آخرت میں دے، تو اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے. اور یہ بعض علماء وہ کہتے ہیں کہ انی اخاف اللہ کے ساتھ ہی واللہ شدید العقاب ہے کہ شیطان جانتا تھا، اس نے کہا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے، تو یہ شیطان کا مقول ہے. علماء نے لکھا ہے، مفتی شفیع رحمہ اللہ نے، کہ شیطان کا جو دجل ہے، فریب ہے، اس سے انسان کیسے بچا جائے، اپنے آپ کو کیسے بچائے کہ جب یہاں تک وہ اپنی صورت بدل کے کسی بزرگ کی شکل میں بھی آ سکتے. اسی صورت میں پیچھے ہم نے وہ واقعہ پڑھ لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. آیت نمبر 30 میں کہ جب دارالندوہ میں مشرکین مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تدبیریں کر رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی ہجرت نہیں کی تھی کہ کیا کیا جائے، تو اس وقت بھی شیطان ایک نجدی شیخ کی شکل میں وہاں بیٹھا ہوا تھا اور لوگوں کے جو کمزور مشورے تھے ان کو رد کر رہا تھا، اور جو ان کے مضبوط مشورے تھے تو اس کے بارے میں کہہ رہا تھا کہ ہاں یہ مشورہ ٹھیک ہے. تو اب اس سے کیسے بچا جائے، تو حضرت مفتی شفیع رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ بعض اوقات تو شیطان صرف دل میں وسوسہ ڈال کے پریشان کرتے اور بعض اوقات وہ سامنے آ کر دھوکہ دیتے، مختلف شکلوں کے اندر وہ یعنی ظاہر ہو جاتا ہے. تو کہتے ہیں اسی لیے محققین جو صوفیہ ہیں، صوفیہ کرام جو اصحاب کشف و شہود ہیں، تو انہوں نے لوگوں کو اس پر تنبیہ فرمائی ہے، متنبہ کیا ہے کہ کسی شخص کو دیکھ کر یا اس کا کلام سن کر بغیر اس کی حال کی تحقیق کے اس کے پیچھے چلنا یہ بڑا خطرناک ہوتا ہے، کیونکہ کشف و الہام میں بھی شیطانی تلبیسات ہو سکتی ہیں. کشف کے اندر، الہام کے اندر شیطان کی جو تلبیسات ہیں وہ ہو سکتی ہیں، اور کشف میں زیادہ ہوتی ہیں. حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ کشف میں بنسبت الہام کے زیادہ شیطانی تلبیسات ہوتی نظر آنے میں. تو اب فرمایا کہ شیطان کے دجل و فریب سے بچنے کے لیے اصل جو راستہ ہے وہ یہ ہے کہ پہلی جو چیز ہے وہ شریعت کی پابندی ہے. راستہ جو ہے وہ ٹھیک ہونا چاہیے. اگر شریعت کے مطابق کوئی اللہ کا بندہ ہے، وہ شریعت کی پابندی کر کے اس کے بعد وہ آگے چل رہا ہے، تو انشاءاللہ وہ شیطان کے جو دجل ہیں، تلبیسات ہیں، اس سے بچا رہے گا. لیکن اگر خدا نخواستہ وہ یہ کہے کہ میرے لیے اب شریعت کی کوئی پابندی نہیں ہے، میں صرف طریقت پہ چلوں گا اور طریقت کے مطابق میں زندگی گزاروں گا کیونکہ مجھے تو مشاہدے ہو رہے ہیں اور مجھے کشف ہو رہا ہے، الہام ہو رہا ہے، تو پھر میں وہ شخص گمراہ ہو جائے گا. کیونکہ اسی غزوہ بدر کے پس منظر میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ قریشی لشکر اور ان کے سردار وہ بیت اللہ کے پردے پکڑ کے وہ دعا کر رہے تھے، اللہم منصر احد الطائفتین، اے اللہ ہم دونوں جماعتوں میں سے جو سب سے زیادہ ہدایت پر ہیں اس کی مدد فرمائیے. ابو جہل وہ لوگ اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہدایت پہ خیال کیا کرتے تھے کہ ہم حق پہ ہیں اور الیاذ باللہ یہ نہ حق ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں کہ جو زیادہ حق پہ ہیں ان کی مدد فرمائے. تو اس لیے ضروری ہے کہ بھئی شریعت کی پابندی وہ سب سے پہلے ہو، اور اس کے ذیل میں اگر طریقت کی کوئی بات ہے تو وہ قابل قبول ہے. لیکن خدا نخواستہ اگر کسی بھی جگہ میں کوئی ایسی چیز جو شریعت سے ٹکرا رہی ہو تو وہ شیطان کی طرف سے ہوگی. مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ نرا اخلاص وہ کافی نہیں ہے جب تک عمل کا رخ درست نہیں ہوگا، سنت کے مطابق کوئی عمل نہیں ہوگا. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہ